ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستان میں صرف سالانہ 400 ارب روپے کے غیر قانونی سگریٹ بکتے ہیں، جن کے اوپر 400 ارب روپے مالیت کا ٹیکس بنتا ہے۔ ایف بی آر آئرن ونگ کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ فیصلہ آباد ستیانہ کے مقام پر کھیتوں میں سے ایسے سگریٹس برآمد کیے گئے جن کی ڈیوٹی پے نہیں کی گئی۔ 20 کروڑ سے زائد مالیت کے جو سگریٹس میرے آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں، جو شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، بیوریجز ہیں، سیمنٹ سیکٹر ہے، بار کوڈ کے بغیر کوئی بھی ہمیں چیز ملے گی ہم اس کو ضبط کر لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ۔ ناظرین، فیصلہ آباد ایف بی آر آئرن ونگ کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی۔ فیصلہ آباد ستیانہ کے مقام پر کھیتوں میں سے ایسے سگریٹس برآمد کیے گئے جن کی ڈیوٹی پے نہیں کی گئی۔ ان کی اگر مالیت کی بات کریں تو 20 کروڑ سے زائد مالیت کے جو سگریٹس میرے آپ عقب میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سگریٹس ہیں جن کی جو ڈیوٹی پے نہیں کی گئی۔ تو ایف بی آر آئرن ونگ کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ آپریشن کی بات کریں تو تقریباً 15 گھنٹے کا یہ آپریشن رہا، جس میں نہ صرف ایف بی آر اور فیصلہ آباد کے دیگر اداروں کے اشتراک کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی۔ اگر آپ میرے رقم میں دیکھیں تو پیچھے اب 3 سے 4 جو کنٹینرز ہیں، جو ٹرک جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے جن میں یہ سگریٹس یہاں پر ضبط کر کے لائے گئے۔ اس وقت ہم ایف بی آر آفس میں موجود ہیں، جو ڈپٹی کمشنر آر ایم ونگ کے ذوالفقار علی صاحب، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے یہ کارروائی کیسے کی گئی اور کس طرح سے ان سگریٹس کو برآمد کیا گیا، اور ایک سگریٹس کی کیا پہچان ہے کہ اس کی ڈیوٹی پے ہوئی یا نہیں، اور اس طرح کے جو مزید سوالات ہیں انہیں سے جانیں گے۔ ناظرین، فیصلہ آباد ایف بی آر آئرن ونگ کے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس سارے کیس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ریڈ کی گئی ستیانہ کے ان کھیتوں میں جہاں پر کروڑوں روپے کے غیر قانونی سگریٹس وہاں پر موجود تھے۔ ایف بی آر جو ہے اس کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے مارکیٹ میں کوئی ایسا سگریٹ نہیں بکنے دینا جس کے اوپر ٹیکس پے نہ کیا ہوا ہو۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورکس ہر ریجنل آفس میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ اس کا الگ سے اپنا سٹاف ہے، کوآرڈینیٹرز ہیں، آفیسرز ہیں، جو کہ 24 گھنٹے اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ جو غیر قانونی فروخت ہے سگریٹوں کی اس کو روکا جا سکے۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستان میں صرف سالانہ 400 ارب روپے کے غیر قانونی سگریٹ بکتے ہیں، جن کے اوپر 400 ارب روپے مالیت کا ٹیکس بنتا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے، اسٹیٹ کے ریونیو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کارروائی کی۔ اس میں ہمیں 3 ماہ لگے، ہماری کاوش 3 ماہ پہ مشتمل تھی، اور یہ آپریشن جو ہے 15 گھنٹے پہ مشتمل تھا، جس میں جو سمگلرز تھے، قانون شکن عناصر تھے، انہوں نے ہم پہ حملہ بھی کیا، لیکن ہم نے جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور یہ سگریٹ ہم بحفاظت الحمدللہ لے کے اپنے آفس میں آ گئے، اور آگے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، اور ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے۔ یہی ہمارا میسج ہے، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ اس آپریشن میں کون کون سے ادارے شامل تھے ساتھ، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کا جو کسٹم ہے وہ پے کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگر کوئی عام شہری وہ سگریٹ خریدتا ہے، کیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہو؟ جی، اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کے تمام الائیڈ ایجنسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان کی کوآپریشن تھی، پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اب جو سگریٹ کی جو آپ کو شناخت ہے، جو جس کے اوپر ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، اس کی شناخت یہ ہے کہ ایک بار کوڈ لگانا ضروری ہے۔ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک ہماری ایپ ہے ٹرانسفٹ ایف بی آر، ٹرانزٹ ایف بی آر، وہ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی پیکٹ خریدیں تو آپ اس کو سکین کریں اس ایپ کے ذریعے، تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے اور کیا آیا اس کے اوپر ٹیکس ادا کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو عام شہریوں سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ آپ نے ایپ جو ہے انسٹال کریں، اور جو بھی ان کو ایسی جگہ جہاں پہ اس طرح کے سگریٹ فروخت کیے جا رہے ہوں، وہ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ہم فوری ایکشن لیں گے، اور ہم لے رہے ہیں۔ سر، ان عناصر کے لیے کیا پیغام دیں گے جو حکومت پاکستان کا جو ٹیکس کھاتے ہیں، پے نہیں کرتے؟ اس حوالے سے، کارروائیوں کے حوالے سے اور پیغام کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں جی، پیغام بڑا صاف ہے، ہم انشاءاللہ نہ ڈرنے والے ہیں، ہم کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایف بی آر پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور آر ٹی او فیصل آباد جو ہے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا، اور یہ ان کو انشاءاللہ ہم چھڑوا کے رہیں گے۔ اعلیٰ افسران کی جانب سے
کیا آپ کو اپریسیشن ملی کہ 20 کروڑ ایک بڑی مالیت کے جو صرف سگریٹ جو یہاں سے صرف فیصل آباد جیسے شہر سے برآمد ہو؟ دیکھیں جی، ہم سول سرونٹس ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کے ریونیو کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو ہمارے کام کی جو ستائش ہے اللہ افسران جو کر دیتے ہیں وہی ہمارے لیے ریوارڈ ہے۔ میری ٹیم کے لیے جو ہے ایک اسپیشل ریوارڈ دیا جائے گا اور اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے، اور ہم الائڈ ایجنسیز کے بھی بہت مشکور ہیں جنہوں نے یہ ان کی مدد کے بغیر بھی یہ آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ سر ویری لاسٹلی مجھے یہ بتائیے کہ آئرن ونگ جو ایف بی آئی کی ایک ونگ بنائی گئی کہ اس کا بیسک کام کیا ہے، اس حوالے سے وہ ذرا بتائیں تاکہ عام عوام کو پتہ چل سکے اور آپ کے پاس جو مزید کمپلینس بھی آ سکیں۔ جی، جو ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک ہے یہ ہر ریجنل آفس میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ جو شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، بیوریجز ہیں، سیمنٹ سیکٹر ہے، ان تمام سیکٹرز کے اوپر ایف بی آر نے یہ لازم کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہر پیکٹ یا بیگ کے اوپر بار کوڈ لگائیں گے۔ بار کوڈ کے بغیر کوئی بھی ہمیں چیز ملے گی ہم اس کو ضبط کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ٹوبیکو سیکٹر میں خاص طور پہ کیونکہ اس کا نقصان ہمیں ٹیکس کے معاملے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور 24 گھنٹے ہم اس پہ کام جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے اسکواڈس ہیں، نیٹ ورک آف انفارمرز ہیں جو پوری ڈویژن میں پھیلا ہوا ہے، اس میں تو ان کی سیکریسی کو تو میں مینٹین رکھوں گا، تو وہ ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ ہماری کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ اس آپریشن میں بھی یہی ہوا۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی۔ ناظرین یہ تمام تر تفصیلات آپ نے جانی کہ فیصل آباد جو کہ ستیانہ کے مقام پر کھیتوں میں سے ایسے سگریٹس برآمد کیے گئے جن کی مالیت 20 کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے، ان کو برآمد ان کو ضبط اس لیے کیا گیا، ان کی جو ڈیوٹی پہ تھی وہ نہیں کی گئی۔ اگر آپ بھی کوئی ایسی اپنے علاقے میں دکان دیکھتے ہیں جو کہ بار کوڈ کے بغیر سگریٹس یا کوئی بھی اشیاء آپ کو فروخت کر رہا ہے تو آپ ایف بی آر آئرن ونگ کے کمپلین کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔